مسئلہ نمبر 23. ہماری گفتگو مسئلہ نمبر 23 کہ اگر یہ شک ہو جائے کہ مجتہد کا جس کی ہم تقلید کرتے ہیں شاید اس کا انتقال ہو گیا یا اس پہ کوئی ایسا عارضہ طاری ہو گیا کہ جس کی بنا پر اس کی تقلید جائز نہ ہو، یا کسی خاص پرٹیکولر مسئلے میں مجتہد نے اپنی رائے تبدیل کی، ان چیزوں میں اگر شک ہو جائے، تین چیزیں، یا شک ہو جائے کہ مجتہد کا انتقال ہو گیا، یا یہ شک ہو جائے کہ مجتہد کے اوپر کوئی ایسا عارضہ طاری ہوا جس کی بنا پر اس کی تقلید جائز نہیں ہے، مثلا خدا نخواستہ عقل زائل ہو گئی، یا خاص پرٹیکولر مسئلے میں مرجع نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا. ان تین چیزوں میں اگر شک ہو جائے تو جائز ہے اس کی تقلید کے اوپر باقی رہنا، یعنی احتیاط ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی تقلید کے اوپر باقی رہیں، اس مسئلے کے اوپر باقی رہیں جس مسئلے میں شک ہو گیا کہ آیا اس نے وہ فتویٰ تبدیل کیا ہے یا تبدیل نہیں کیا. اور جب تک صورتحال واضح نہ ہو جائے اس مجتہد کی تقلید کنٹینیو کرنا بھی جائز ہے، مجتہد کے اس فتوے پر عمل کرنا بھی بالکل جائز رہے گا. اب یہ مسئلہ نمبر 23 جو آسان اور واضح. مسئلہ نمبر 24. خوب توجہ کریں کہ مسئلہ نمبر 24 کا تعلق بھی تقلید سے ہی ہے. فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وکیل کی. وکیل، اچھا، اب وکیل ہمارے یہاں ایک خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت میں وکیل ایک خاص دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکیل یہ ہے کہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کو خود وہ کام انجام دینا ہوگا مباشرتاً، خود تمہیں انجام دینا ہوگا. مثلا روزانہ کی نماز، روزہ، حج، اکثر صورتوں میں، اور بہت ساری عبادتیں. تو یہ اس میں شریعت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بے نفس نفیس مباشرتاً وداؤٹ اینی ہیلپ یہ کام تمہیں خود انجام دینا ہے. ایک شریعت کے کام کی نوعیت یہ ہے، اور بہت سارے شریعت میں کاموں میں اجازت ہے، شریعت کے کاموں میں جہاں پر ہم کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد لے سکتے ہیں.
جس سے ہم مدد لیں گے، جس سے ہم ہیلپ لیں گے، اس کو کہتے ہیں وکیل۔ اب جیسے عقد نکاح، اب ایک دفعہ انسان خود اپنا نکاح پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ خود انسان اپنا نکاح نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں جانتا ہے، تو کسی سے ریکویسٹ کرتا ہے، کسی سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پر عقد نکاح پڑھے۔ تو اب جو اس کے بہاف پہ عقد نکاح پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں وکیل۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ انکحت موکلتی موکلکا، کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح کرتا ہوں تمہارے موکل کے ساتھ۔ موکل یعنی جو وکیل بنانے والا ہے، تو یہ ہے وکیل، یہ ہے وکیل، یعنی وہ جو عقد پڑھ رہا ہے، وہ جو نکاح پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وکیل۔ یعنی ہم نے کسی کو ہائر کیا، یا فری میں یا فری آف کاسٹ، علی حال، تو جس کو ہم نے ہائر کیا ہے وہ ہے وکیل، جو اس کے بہاف پر کام کو انجام دے رہا ہے۔ اکثر معاملات جو ڈیلنگز ہیں، خرید و فروخت ہو، کسی کو کوئی چیز اجارے پر دینی ہے، یا کوئی بھی ڈیل ہے، یا تو آپ خود انجام دیں یا آپ کوئی وکیل ہائر کر لیں کہ جو وکیل آپ کے بہاف پہ یہ کام کرے گا۔ اچھا، اردو میں بھی ظاہر ہے جو وکیل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی چونکہ وہ اس کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص پرٹیکولر لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کورٹ وغیرہ کی حد تک ہی مثلا محدود ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جہاں پہ شریعت نے اجازت دی کہ آپ یہ کام یا خود انجام دیں یا کسی اور سے انجام دیں، وہاں پر بحث وکیل آتی ہے، بحث وکیل آئی گی۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک شخص میں حج واجب ہو گیا، اب میں خود نہیں جا سکتا ہوں، پاسبل نہیں ہے میں خود جاؤں، مثلا پاسبل نہیں کسی طریقے سے بھی کہ میں، یعنی نہ کہ میں بزی ہوں، میرے پاس دیکھو ٹائم نہیں ہے اور مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں تو میں کسی کو اپنی جگہ پر حج بھیج دوں، نہیں جا سکتا ہوں، یعنی جسمانی لحاظ سے پاسبل نہیں میرے لیے، مثلا ہاسپٹل میں ہوں، وینٹیلیٹر پہ ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی ایسی صورت ہے جس میں ٹریول نہیں کر سکتا ہوں، حتی ویل چیئر پہ بھی ٹریول نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن نماز روزے میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، نماز ہر حال میں خود پڑھنی ہے، چاہے اشارے سے ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ اگر رکھ سکتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ روزہ معاف ہے، لیکن حج اگر انسان خود انجام نہیں دے سکتا ہے تو اب ضروری ہے کہ کسی کو وکیل قرار دے، کسی کو ہائر کریں، چاہے فری آف کاسٹ چاہے وتھ کاسٹ، تو اب جو ہمارے بہاف پہ حج انجام دے گا اس کو کہا جائے گا وکیل۔ یا مثلا نماز روزے میں بھی وکیل بنایا جاتا ہے کہ اگر میرے مرحوم کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرحوم کی نماز پڑھواؤں، تو کسی شخص کو میں ہائر کروں اور یہ کہوں کہ مثال کے طور پر جو وہ مرحوم کی نماز کو تمہیں 1 سال کی نماز پڑھ کر دو اتنی اجرت کے اوپر مثلا۔ تو اب سوال یہ ہے، اب اصل مسئلہ کہ وکیل جب کسی عمل کو انجام دے گا تو آیا اپنے مجتہد کو دیکھے گا یا موکل جس کے بہاف پہ اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے مرجع تقلید کو دیکھا جائے گا؟ اب بہت سی جگہوں پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، مثال کے طور پر حج میں
مثلا آیا جدہ سے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ میں مثلا وکیل آگے سیستانی کی تقلید میں ہوں، جس موکل کی طرف سے حج انجام دے رہا ہوں اس کے نزدیک جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام نہیں ہو سکتا ہے، تو آیا میں اپنی تقلید کو فالو کروں، وکیل اپنی تقلید کو فالو کرے، یا موکل کہ جس کے بہاف پہ میں کام انجام دے رہا ہوں اس کی تقلید کو دیکھوں؟ تو آگے سیستانی فرماتے ہیں اور آخر بھی یہی فرماتے ہیں کہ الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکلی ہی، کہ اپنے موکل کو دیکھے گا، یعنی موکل کی جو تقلید ہے اس کو فالو کیا جائے گا، صحیح؟ لا تقلید نفس ہی، اپنی تقلید کو نہیں دیکھے گا وہ، بس موکل کی تقلید کے اعتبار سے وہ انجام دے گا۔ خوب، کہتے ہیں کہ مگر اگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقع درک کرنے کی کنڈیشن نہ لگائی ہو، توجہ کریں، جب بھی کوئی آپ عمل انجام دیتے ہیں تو آپ کے مجتہد ایک اجازت دے رہا ہے، آپ کا مجتہد ایک اجازت دے رہا ہے، لیکن ممکن ہے دوسرا مجتہد یہاں پر اختلاف رائے رکھتا ہو۔ اب جیسے یہی مسئلہ، صحیح نا، یہی مسئلہ کہ آیا جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام پہنا جا سکتا ہے یا نہیں پہنا جا سکتا ہے؟ اب احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کسی کو واقع حاصل کرنا ہے کہ میرا احرام 100% ایکوریٹ قرار پائے، تو پھر اس صورت میں ضروری ہے، کس صورت میں؟ جب قرارداد یہ ہو کہ تم کو واقع کے مطابق، دیکھیں اگر میں وکیل بن رہا ہوں کسی کام کو انجام دینے کے لیے تو جو موکل کنڈیشن لگائے گا اس کو فالو کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابا میں نہیں مانتا ہوں، آگے کیرتانی نہیں مناج میں نہیں لکھا ہے، نہیں، وہ جو کنڈیشن لگائے گا، اگر وہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ تم کو واقع کے مطابق انجام دینا ہے، اس عبادت کو اس طرح انجام دو کہ واقع درک ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے، یعنی اس طرح انجام دیا جائے کہ واقع درک ہو جائے۔ اسی طرح وصیت میں بھی، وصیت میں میں مرنے والا اگر وصیت کر رہا ہوں کہ اس کام کو انجام دو، مثال کے طور میری 1 سال کی نماز کو پڑھو، تو اب میں وصیت کرنے والا ہوں، جس شخص کو وصیت کروں گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وصی۔ میں وصیت کرنے والا کون ہو جاؤں گا؟ موسی۔ تو وصی وکیل ہو جائے گا، موسی وصیت کرنے والا، تو وصی کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری تقلید کے اعتبار سے کرے، نہ کہ وہ اپنی تقلید کے اعتبار سے کرے، صحیح؟ خوب، دیکھیں اس مسئلے میں شاید ممکن ہے تھوڑی سی اور بعد میں ایک وضاحت کروں میں، فعلاً مسئلہ نمبر 24 یہاں پر مکمل ہوا۔ مسئلہ نمبر 25، خوب توجہ کریں، مسئلہ نمبر 25،
مسئلہ نمبر 25 میں چار اصطلاح ہیں، چار اصطلاح، ان چار ورڈز کو یاد کر لیں۔ معزون، وکیل، ولی، قیم۔ معزون اذن سے ہے، جس کو اذن دیا گیا ہو اس کو معزون کہتے ہیں۔ معزون، وکیل، ولی اور قیم۔ یہ چار اصطلاح کے نام یاد ہو گئے۔ معزون یعنی جس کو اجازت دی گئی، ایک کام کرنے کا اذن دیا ہے۔ یہ وکیل سے بھی اس کا درجہ کمتر ہے، فقط ایک کام کرنے کی اس کو اجازت دی ہے۔ ایک دفعہ مجتہد ایک دفعہ کسی کو اذن دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے معزون، وہ مرتبے میں وکیل سے کمتر ہے، مرتبے میں وکیل سے کمتر ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے وکیل، کہ مجتہد کسی کو کسی کام کو انجام دینے کے لیے اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے تو ہو جائے گا معزون۔ وکیل بناتا ہے تو ہو جائے گا وکیل۔ توجہ کیا؟ بس ایک دفعہ مجتہد کسی کو اذن دیتا ہے، ایک دفعہ کسی کو وکیل بناتا ہے۔ اچھا، کس چیز کے لیے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ وہ بحث ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی اشارتاً بیان کی تھی کہ مجتہد کی ولایت، یہ جو ولایت فقیہ کی جو ولایت ہے، مسئلہ نمبر 25 اس کی دو ایگزامپلز کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ مسئلہ۔ ایک پراپرٹی ہے، ایک مسجد ہے، یا ایک امام بارگاہ ہے، صحیح؟ یہ مسجد وقف مسجد ہے، ظاہر مسجد ہمیشہ وقف ہوتی ہے، امام بارگاہ ممکن ہے کسی کی پراپرٹی ہو اور ممکن ہے کسی کی پراپرٹی نہ ہو، بلکہ امام بارگاہ بھی ممکن ہے وقف کر دیا جائے، اور ان کے اپنے اپنے احکامات ہیں، اپنی اپنی فقہی مسائل ہیں۔ تو علی ای حال وقف میں یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وقف میں کسی قسم کا کوئی کام کیا جا سکے؟ یعنی وقف کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اگر میں نے وقف کیا مسجد کو یا ایکس وائی زیڈ کسی چیز کو، اور میں نے اس کے لیے کسی آتھرائز پرسن کو ہائر کر لیا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں متولی، میں نے متولی بنا دیا تو وہ مسجد کا آتھرائز پرسن ہوگا، اور صرف اس کے پاس پرمیشن ہوگی کہ وہ مسجد امام بارگاہ کو اپنی شرعی ذمہ داری کے لحاظ سے استعمال کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متولی۔ لیکن بعض اوقات اس مسجد کا کوئی متولی شرعی نہیں ہے،
اچھا ویسے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو والنٹیئرلی آتے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ والنٹیئرلی آیا کس حد تک مجاز ہے, کس حد تک شریعت ان کو اجازت دیتی ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم والنٹیئرلی بہت سارے کام قربت اللہ انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ قربت اللہ نہیں ہوتے ہیں. شریعت اور فقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں, ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو انسان شریعت کو جانے, فقہ کو جانے, پھر کوئی نیک کام انجام دینے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میری تو نیت صاف تھی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں, بھائی میری نیت صاف تھی. یعنی یہ کون سی دلیل ہے, میری نیت صاف تھی. نیت کے صاف ہونے سے وہ عمل صاف نہیں ہو جائے گا. جب تک شریعت کے مطابق کسی عمل کو انجام نہ دیا جائے اس وقت تک وہ عمل صاف نہیں بنے گا, چاہے میری اور آپ کی نیت دودھ سے دھلی ہوئی کیوں نہ ہو. بہت صاف نیت تھی میری تو, جی نہیں, دین سیکھنا پڑے گا, شریعت سیکھنی پڑے گی, فقہ جاننی پڑے گی. میں نے تو اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا, لیکن جانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہاں پر, اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر. بس وقت کا پلورل کیا ہے, اوقاف. وقت کا پلورل ہے اوقاف. اوقاف میں اگر کوئی متولی شرعی ہے تو وہ صاحب اختیار ہے, اس کا اختیار چلے گا. اب میں محلے کا, شہر کا, گاؤں کا, دیہات کا, علاقے کا وڈیرا بھی ہوں تو میری بات نہیں چلے گی, کیونکہ میں متولی شرعی نہیں ہوں. متولی شرعی وہ ہیں کہ جس کو اس واقف نے یعنی وقف کرنے والے نے اپوائنٹ کیا. صحیح. خوب, اگر متولی شرعی نہیں ہے تو اب حاکم شرع, مجتہد, جامع الشرائط. مجتہد جامع الشرائط یعنی اولاً وہ مجتہد ہونا چاہیے, نام کا مجتہد نہیں, ڈگری کا مجتہد, علم کا مجتہد. جامع الشرائط مرد, بالغ, عاقل, عادل, شیعہ, اثنا شریع, حلال زادہ, زندہ. اس میں عالمیت شرط نہیں ہے. عالمیت شرط, عالمیت کی کنڈیشن نہیں ہے. کوئی بھی مجتہد جو جامع شرائط ہو, اگر کسی وقف والی جگہ پر کسی شخص کو اگر فقط ایک دفعہ اذن دیتا ہے تو وہ شخص ہو جائے گا معزون. ایک دفعہ وہ اپنا وکیل بناتا ہے کہ میں تم کو اپنا وکیل بناتا ہوں, اس کام کو انجام دو. تو یہ قانون یاد رکھیے گا, ید الوکیل ید الموکل, کہ وکیل کا ہاتھ موکل کا ہاتھ ہے. یعنی توجہ کریں اب یہاں پر, اب تھوڑی سی ہٹ کر میں ایک ایگزامپل دوں کہ مثال کے طور پر میں آگے سیستانی کی طرف سے خمس کلیکٹ کرنے کی اجازت ہے, اذن ہے. ایک دفعہ میں خمس کلیکٹ کرنے کا وکیل ہوں. ان دونوں کے اثرات میں فرق ہے. اگر میرے پاس اذن ہے تو خمس اگر آپ نے مجھے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے سیستانی کے ہاتھ میں دیا ہے. ہاں پرمیٹڈ ہوں میں, آپ کے لیے بھی جائز ہے, لیکن یہ فقط اور فقط اذن ہے. ممکن ہے فی الحال آپ اس چیز کو استعمال نہ کر سکیں کیونکہ مجتہد کے ہاتھ میں نہیں پہنچے ابھی تک, تو اس کو کہیں گے معزون ہوں میں, خمس کلیکٹ کرنے کا معزون ہوں میں.
ایک دفعہ میں خمس کلیکٹ کرنے کا وکیل ہوں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجتہد کیا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں تم کو اذن دیتا ہوں کہ تم خمس کلیکٹ کرو. ایک دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرا وکیل ہو خمس کلیکٹ کرنے پر. اگر وکیل ہوں تو میرا ہاتھ موکل کا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ آگے سیستانی کا ہاتھ ہے, اور اس میں آپ نے مجھے دیا, گویا آگے سیستانی کو دے دیا. اگرچہ آگے سیستانی ایک اور کنڈیشن لگاتے خمس میں کہ جس کو آپ دیں اس سے نجف یا قم کی رسید لیں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے وکیل کو دے دیا تو آپ نے گویا آگے سیستانی کو دے دیا. جب آگے سیستانی کو دے دیا, اب آپ کے لیے وہ مال جس میں خمس واجب تھا وہ جائز التصرف ہو جائے گا. تو یہ وکیل کا ایک ایڈوانٹیج ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وکیل کی ڈگری معزون کی ڈگری سے تھوڑی زیادہ ہے. علی ای حال, بس اصل جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ معزون شخص من جانب المجتہد, یعنی مجتہد کی جانب سے جو معزون ہے, یا مجتہد کی طرف سے جو وکیل ہے, اوقاف کے معاملات میں, وقف کے معاملات میں. یہ ایک ایگزامپل ہے وقف. دوسری ایگزامپل جو انہوں نے دی اگئی سیستانی نے اور آوفی دونوں نے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے فی اموال القاصرین, فی اموال القاصرین, صاد کے ساتھ, قاصرین. قاصر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو نابالغ بچہ ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دادا اور باپ اونلی. باپ دادا یا باپ دادا کے نے کسی اور کو اس بچے کا سرپرست بنایا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی, میرا بھائی یعنی بچے کا چچا, یہ سرپرست ہوگا میرا. بس اموال القاصرین, قاصر کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کا ولی موجود نہیں ہے, نہ ولی ہے نہ وصی ہے. اب اس کے مال میں کس کے پاس ولایت ہے؟ یہ ہے ولایت فقیہ. کس کے پاس ولایت ہے؟ تو وہ ولایت ہے مجتہد کے پاس. اب مجتہد اوقاف میں جس طریقے سے اذن دے سکتا ہے تو وہ بن جائے گا معزون, یا کسی کو وکیل بنائے تو وہ بن جائے گا وکیل. اسی طرح اموال القاصرین میں بھی جو نابالغ بچے کا مال ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے, یا مجنون جس کی عقل ختم ہو گئی ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے. اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ مجنون کا ولی کون ہے, مجنون کا ولی کون ہے. خوب اللہ, پس اگر مجتہد کسی کو اذن دیتا ہے یا کسی کو وکیل بناتا ہے تو اب مسئلہ شرعی جو مسئلہ نمبر 25 ہے, جس کے لیے مجھے اتنا سارا ڈسکرائب کرنا پڑا کہ مجتہد کے انتقال سے معزون اور وکیل ختم ہو جائیں گے. ان کا عہدہ, ان کی یہ وکالت, ان کی یہ اتھارٹی جو مجتہد کی طرف سے اس کو ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. لہذا جیسے بعض لوگ جو فقہ سے آشنا نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ فلانی آخوئی کا وکیل ہے. بابا آخوئی نہیں ہے, آخوئی موجود نہیں تو ان کا وکیل, وکالت ختم. کسی بھی مجتہد کا, مرحوم مجتہد کا وکیل زندہ نہیں رہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کسی زندہ انسان کا کوئی وکیل نہیں ہے. کسی بھی مرحوم انسان کا وکیل نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی, مثال کے طور پر میں نے کسی کو اپنے 10 کاموں کے لیے وکیل بنایا تھا,
کہ یہ میرا گھر بیچ دینا، میرا یہ گھر رینٹ پر دے دینا، میرا یہ کام کر دینا، میرا وہ کام کر دینا، میرا 10 کام میں نے 10 لوگوں کے سپرد کیا، میرا انتقال ہو گیا. تو جیسے ہی میرا انتقال ہوا وہ سارے کے سارے وکیل ٹھپ، زیرو، سب زیرو ہو گئے، کسی کے پاس وکالت باقی نہیں رہے گی. بس وکالت اور معزون بے موت المجتہد، مجتہد کے مر جانے سے وکالت اور اذن ختم ہو جاتا ہے. لہذا اب وہ جو اس کے پاس وقت کی اتھارٹی تھی، وقت کے کاموں کی اتھارٹی تھی، وہ ختم ہو گئی. یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے مرحوم آغا خوئی سے کسی مسجد کو استعمال اور کسی مسجد کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے یا معزون تھا یا وکیل تھا، تو آغا خوئی کے انتقال کے بعد یہ معزونیت میری ختم ہو گئی، یہ وکالت ختم ہو گئی. لیکن اگر ولی یا قیم ہو، اگر مجتہد کسی شخص کو متولی بنائے یا قیم بنائے، قیم اور متولی، پھر متولی تھوڑا سا ہائی ڈگری کا ہوتا ہے، قیم تھوڑی چھوٹی ڈگری کا ہوتا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر متولی اور قیم کے درمیان کے ڈفرنس کو بیان کروں گا. لیکن فی الحال اگر مجتہد، قیم اور متولی کا آسان ترجمہ ہے سرپرست، گارڈین، سرپرست. اچھا متولی اور جو قیم ہے، متولی اور قیم معزون اور وکیل سے زیادہ ہائی ہوتا ہے. اسی لیے آغا سیستانی کیا کہتے ہیں کہ معزون اور وکیل تو مجتہد کے انتقال سے اس کی معزونیت بھی ختم، اس کی وکالت بھی ختم. لیکن کیا قیم اور متولی آیا مجتہد کے انتقال سے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اشکال ہے. اشکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشکال کا مطلب یہ ہے، خوب توجہ کریں، صحیح ہے کہ اس کا مطلب احتیاط واجب ہے اور احتیاط واجب میں فی العالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک قانون یاد رکھیے گا، مجتہد جہاں پر بھی کسی کام میں اشکال یا احتیاط واجب لگائے، اشکال یا احتیاط واجب لگائے، تو پھر یہاں پر ضروری ہے کہ اس طریقے سے کام کو انجام دیا جائے کہ احتیاط کے مطابق ہو. اب میں یہاں پر ایگزامپل دوں. اب کیا یہاں پر ایگزامپل دوں میں آپ کی خدمت میں. چلیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر متولی ایک نابالغ بچے کا ایک قیم ہے. آغا سیستانی نے ایک شخص کو، آغا سیستانی کو چھوڑ دیں، ایک مجتہد نے ایک شخص کو یہ کہا کہ تم اس بچے کے متولی ہو. صحیح؟ ایک مجتہد نے ایک شخص سے یہ کہا کہ تم اس بچے کے متولی ہو. اب اس مجتہد کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو شخص ہے جو متولی تھا،
یہ کیا ہے؟ یہ ابھی برزخ میں ہے. نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تولیت ختم ہو گئی، اس کی قیمومیت ختم ہو گئی، اس کا قیم ہونا ختم ہو گیا، جو آگے سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا. اور نہ ہی یہ کہہ سکتے کہ یہ ابھی بھی قیم باقی ہے، یہ اب درمیان کی کیفیت میں ہے. اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب ہمیشہ برزخ کی کیفیت ہوتی ہے. احتیاط واجب ہمیشہ برزخ کی کیفیت ہے. نہ آپ دائیں طرف ہیں نہ بائیں طرف ہے، بلکہ برزخ میں ہے. اور برزخ میں بعض اوقات، یعنی برزخ، وہ برزخ سے ہم دوبارہ آ جائیں دنیا میں، کہ احتیاط واجب میں ہمیشہ اس طریقے سے کام کو انجام دیا جائے کہ تمام صورتیں کور ہو جائیں. اب مثال کے طور پر وقف میں کسی شخص کو متولی قرار دیا، جس مجتہد نے متولی قرار دیا تو اس مجتہد کا انتقال ہو گیا. اب یہ متولی ہے بھی اور نہیں بھی. لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جہاں پر اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہو جائے بے عنوان متولی، تو اب اسے احتیاط کرنی پڑے گی. کیا احتیاط کرے گا؟ ایک احتیاط یہ ہے کہ وہ ایک زندہ مجتہد سے فوری طور پر اپنے لیے متولی کو ایکسٹینڈ کروا لے، یعنی دوبارہ سے وہ یہ احتیاطاً واجب ہو جائے گا اس کے لیے کہ اپنے آپ کو ایک زندہ مجتہد سے جدید دوبارہ سے اپنے لیے متولی اور تولیت کو ایکسٹینڈ کروائے. یہ احتیاط کا تقاضا ہے. تو ممکن ہے کسی مسجد کے 2 متولی ہو، 3 متولی ہو، اب کام چل رہا ہے ان اوقاف کا، اس شخص کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جہاں پر اوقاف کے لیے مسئلہ آ جائے متولی کے لیے، اور متولی اس وقت برزخ کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہو جائے گا. فی الحال میں نے یہ آپ کی خدمت میں ایک ایگزامپل پیش کی ہے. مسئلہ نمبر 26. مسئلہ نمبر 26 خوب توجہ کریں. یہ ایک اور پھر ولایت فقیہ کی ایگزامپل ہے جس کو ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ جب مجتہد کے پاس کچھ چیزوں کی سرپرستی ہے، جیسے نابالغ بچے کی سرپرستی کس کے پاس ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے، یعنی یتیم. ہم کس کو یتیم کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو. شریعت کے لحاظ سے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن لکھ لیں. یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ اور دادا نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں. صحیح، اس کو یتیم کہتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا. ایک اور ایگزامپل مجتہد کی ولایت اور فقیہ کی ولایت کی ایک اور ایگزامپل وہ ہے جو میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، قضاوت. جہاں پر مومنوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو حل کرنے کا جو اختیار اور ولایت ہے وہ مجتہد کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. چاہے آپ اور میں اپنے علاقے کے وڈیرے ہوں، اپنے علاقے کے مثال کے طور پر جو کہ وہ جو بھی ہوں، اگر مجتہد نہیں ہے
تو شرعی لحاظ سے میرے اور آپ کے پاس اختیار، ہاں مصالحت کروا سکتے ہیں، صلح کروا سکتے ہیں، فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ فیصلہ دینے کا حق، فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مجتہد کے پاس ہے، مجتہد جامع الشرائط۔ تو اب سوال کہ اگر مجتہد جامع الشرائط اگر ایک حکم لگا دیں، لیکن ایک بحث کرتے ہیں نا ہمارے بچے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مجتہد نے آیا حکم لگایا یا فتویٰ دیا، حکم لگایا یا فتویٰ دیا۔ وہ انہوں نے دو جملے سیکھ لیے ہیں، کیا یہ مجتہد کا یہ حکم ہے یا مجتہد کا یہ فتویٰ ہے۔ اگر حکم ہے تو سب کے لیے ماننا ضروری ہے، اگر فتویٰ ہے تو جو وہ صرف ان کے مقلدین کے لیے ماننا ضروری ہے۔ یہ ہم نے دو جملے سیکھ لیے ہیں اور ہر جگہ جو اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حکم کی کچھ لمیٹیشن ہے، ہر جگہ حکم نہیں لگایا جاتا ہے، کہاں پہ حکم لگایا جاتا ہے خوب یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن علی یہ حال جب مجتہد یہ کہے، مجتہد کے پاس دو شخص آئے، زید نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اس میں رہتا ہوں، بکر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے جبکہ اس میں رہتا نہیں ہے، تو اب مجتہد کیا کہے گا؟ مجتہد اس بکر سے یہ کہے گا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تو تم گواہوں کو لے کر آؤ۔ زید سے نہیں کہے گا کیونکہ زید اس گھر میں رہتا ہے۔ تو بکر نے کہا کہ میرے پاس تو دو گواہ نہیں ہے، دو گواہ یعنی دو عادل مرد، وہ کہے گا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو مجتہد کیا فیصلہ کرے گا؟ مجتہد فیصلہ کرے گا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ زید کا گھر ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب مجتہد نے ایک حکم لگا دیا، کیا حکم لگایا؟ کہ یہ گھر زید کا گھر ہے، تو دوسرے مجتہد کے لیے اس حکم کو وہ توڑ نہیں سکتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی؟ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور مسئلہ نمبر 26 کا کنٹینیوشن ہم کل پڑھیں گے۔ مسئلے کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب مجتہد کسی چیز کا حکم لگا دے، مثلا یہ کہے کہ یہ گھر زید کا گھر ہے، وہ شرعی لیمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجتہد نے حکم لگا دیا کہ یہ گھر زید کا گھر ہے، تو دوسرے مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مجتہد کے اگینسٹ میں حکم لگائے، اور اس میں کوئی عالمیت کی شرط نہیں ہے کسی بھی مجتہد نے، بس مجتہد ہونا چاہیے، یعنی قرآن اور حدیث سے حکم خدا کو نکال سکتا ہو اور جامع شرائط ہو۔ اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسرے مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے حکم کی مخالفت کریں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک حصہ۔ چلیں یہ اللہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ کہ اس کا فیصلہ، اس کا حکم کتاب اور سنت کے برخلاف ہو۔ کیا مطلب کتاب اور سنت کے برخلاف ہو؟ مثال کے طور پر اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جہاں پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ فیصلہ یوں کرنا چاہیے تھا، اس نے اس کے برخلاف فیصلہ کر دیا، کتاب اور سنت کے برخلاف فیصلہ کیا، اشتباہ کیا، غلطی کی، تو پھر اس صورت میں اس کے فیصلے کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے جب کتاب اور سنت کے اگینسٹ میں اور اس کی مخالفت میں فیصلہ کیا ہو۔ اب یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ یہاں تک یہ ایک مسئلے کا حصہ مکمل ہو گیا۔ نام سے
ایک اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے اثر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم آنے والی یعنی کل ہماری گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ کل ہم اس مسئلہ نمبر 26 کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علیکم السلام. جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, سوری. آپ کا یہ اسپیکر جی فرمائیے. جی 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 پھر احتیاط کرنی پڑے گی. اگر وہ تقلید نہیں کرتے تھے, معلوم ہے کہ تقلید نہیں کرتے تھے, تو پھر آپ اپنے مجتہد کے مطابق کریں گے. لیکن اگر وہ تقلید کرتے تھے, یہ نہیں معلوم کہ وہ کس کی تقلید کرتے تھے, تو پھر آپ کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی. اس صورت میں احتیاط کرنی پڑے گی یعنی اس طریقے سے عمل کو انجام دے کہ آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہو جائے کہ جس مجتہد کی بھی یہ تقلید میں تھا میں نے صحیح طریقے سے عمل کو انجام دے دیا ہے. ہلو جی, آواز آ رہی میری؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, توجہ کریں, کہ اگر معلوم ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا تو پھر آپ اپنے مجتہد کے مطابق اس عمل کو انجام دیں. جی آپ اپنا مائک بند کرتے ہیں, پھر میری آواز آئے گی انشاءاللہ. آواز آ رہی؟ ہیلو, چلیں آپ گروپ پہ سوال کر لیجیے, انشاءاللہ وہاں پر جواب دے دوں گا میں. انشاءاللہ وہاں پہ جواب دے دوں گا میں آپ کو. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے خداوند ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.